الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وقال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواہ مسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے یہ 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ تم میں جو دین کے واسطے قربان ہونے والے ہوں ان کے بارے میں پتہ کر سکیں، معلوم ہو سکے لوگوں کو۔ اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے لیکن اس کا اظہار چاہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کے دل میں ایمان ہے لیکن زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، اس کے حالات نہیں بتلا رہے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے ہاں الحمدللہ دین اسلام میں اندر سے بھی معاملہ ہے، باہر سے بھی معاملہ ہے۔ اندر جب ایمان صحیح طریقے سے راسخ ہوتا ہے، جڑیں جب مضبوط ہوتی ہیں تو شاخیں اسی طرح سے تناور اور پھیلتی ہیں اور ان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ ایمان دل میں ہوگا لیکن اس کا اثر ہمارے چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کسی سے معاملہ کرنے میں، کسی سے بات کرنے میں، ہمارے اخلاق میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر وہ اندر اندر ہے تو پتہ نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے انجینئر ہے تو اس کا لڑکا انجینئر ہی ہوگا، پیدا ہوا تو انجینئر ہی ہوگا۔ پہلوان ہے تو اس کا لڑکا پہلوان ہی ہوگا؟ نہیں، جب تک اس چیز کو سیکھے گا نہیں، تب تک نہ وہ انجینئر ہوگا، نہ ڈاکٹر ہوگا، نہ پہلوان ہوگا۔ لیکن جب سیکھے گا، سرٹیفکیٹ ملے گا اس کو، سبھی لوگ بتلائیں گے کہ صاحب یہ بھی ڈاکٹر ہے، اس کا ابا بھی ڈاکٹر تھا، یہ بھی ڈاکٹر ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے ہاں صرف پیدا ہو جانے سے اور انجینئر کے ہاں پیدا ہو جانے سے ڈاکٹر اور انجینئر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر کسی مومن کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ ہم نے اس کے لیے کوئی اپلیکیشن نہیں دیا تھا، یا اللہ نے عنایت فرمائی، مہربانی فرمائی کہ ہمیں دین اسلام والے گھر میں پیدا کیا۔ اب اس کا ہم کو پروف اور ثبوت بھی پیش کرنا پڑے گا۔ کلمہ کو پڑھ کر کے اس کو واضح کرنا ہوگا، نماز پڑھ کر کے دکھلانا ہوگا کہ بھئی یہ مسجد سے جو ہے آ رہا ہے، جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم الشخص یرتاد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، اگر دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ مسجد کا چکر لگاتا رہتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ علامت ظاہر ہونی چاہیے، ہمارے ہر معاملے سے جو ہے ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کا طریقہ ہے اور یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، پرکھیں گے، جانچیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، تمہیں دین کے واسطے قربان کرنے والے، قربانی دینے والے، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلے، اور وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو، یعنی اس راستے میں جو تمہیں تکلیف اور اذیت پہنچ رہی ہو
اس سلسلے میں تمہارا کیا طریقہ ہے؟ اگر تمہارا طریقہ صبر کا ہے، تحمل کا ہے، برداشت کا ہے، تب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحیح مومن ہو۔ فرمایا کہ حتی نعلم المجاہدین منکم الصابرین ونبلو اخبارکم، تمہارے حال کو ہم چھانیں گے، پرکھیں گے، دیکھیں گے تمہاری کیا خبر ہے، تمہاری حالات کیسے ہیں، تم حقیقت میں مومن ہو یا ذرا سا بھی کوئی بات ایسی پڑتی ہے تو پتہ چلا کہ کسی بت کو سجدہ کرنے لگے، اس کے سامنے جو ہے ہاتھ جوڑنے لگے۔ نہیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ صرف یہ ایک ہی چیز ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کو راسخ کرنے کے لیے، جس کو عام کرنے کے لیے، دلوں میں بیٹھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی اس سے کیا ہوتا ہے، دل اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دل کے حالات اللہ تعالیٰ جانتا نہیں۔ دل کے اندر اگر ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے۔ جس طرح سے زہر کا کوئی انجیکشن لے لے، مثال کے طور پر زہر کا کوئی انجیکشن لے لے تو اس کا اثر ظاہر ہوگا تھوڑی دیر کے بعد کہ نہیں؟ چیخ پکار شروع ہو جائے گی، اسپتال اور ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کرنے، کیا ہوگا، کہنے کہ زہر کھا لیا تھا یا زہر کا انجیکشن لگا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے، اور اس آزمائش والی بہت سی اور بھی آیتیں ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ خالی کہہ دیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم ان کو آزمائے نہیں، پتہ نہ کریں کہ وہ واقعی میں حقیقی میں مومن ہیں یا اسی خالی زبان سے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ زبان سے کہتے ہیں اور دل سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔ فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، خالی کہہ دیں کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں تو پتہ چلا کہ اسی زمرے میں شامل ہو گئے۔ پر فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے بھی قوموں کو، لوگوں کو آزمایا ہے، پرکھا ہے، جانچا ہے۔ ایک نبی کو گڈھا کھود کر کے اس کے اندر آدھا جسم ڈال کر کے مٹی ڈال کر کے آرے سے چیرا گیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ اسی کلمے کے لیے، اسی کلمہ توحید کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستی میں، دکانوں پہ، مکان پہ، مجلسوں میں جا کے کیا کہا کرتے تھے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے۔ تو اس ایک کلمے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ امت جو ہے اور قوم اس کے اوپر چلے اور اس کو صحیح طریقے سے مانے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈھلم الیقین ہوتے ہیں، ایمان ان کے اندر مستحکم نہیں ہے، راسخ نہیں ہے، تو کچھ بھی کہلوا دیجیے تو کہہ لیں گے، ان کو یہی نہیں پتہ ہے کہ ہمارا ایمان اس سے چلا جائے گا یا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے۔ اور یہ دور اور اس سے پہلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اب تک آزمائشوں ہی کا دور چل رہا ہے۔ ہمارے ایمان کے اندر بھی آزمائش ہے، ہمارے ایمان کے اندر بھی شکوک اور شبہات ڈالنے کے مختلف طریقے اور ذریعے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور نفس اور شیطان کے ساتھ بھی وہ بھی بہکا رہا ہے، مستقل بہکا رہا ہے۔ اس نے تو قسم کھائی تھی کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے میں بہکاؤں گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ دور جو ہے آزمائش کا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں چیز پڑھیے، کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں کپڑا ہی پہن سکتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں فلانی چیز ہی کھا سکتے ہیں، فلانی چیز ہی کھا سکتے ہیں، اور جو فتنے کی چیزیں ہیں اس کو کھول رکھا ہے۔ یہ شراب کی جو دکانیں ہیں یہ کیا ہیں آخر؟ شر، بلا، مصیبت، فتنہ، آفت کی چیزیں ہیں، یہ ام الخبائث جس کو کہا گیا ہے۔ کوئی مذہب جو ہے اس کو حلال نہیں کہتا ہے، اس کے باوجود ایسے آسانی سے کھول دیتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اس کے بعد جو حالات پیش آتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد، کہ پتہ چلا کہ پورا خاندان، پورا قبیلہ جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا، بیوی کو طلاق دے دیا، ماں کو مار رہا ہے، باپ کو مار رہا ہے، روزانہ جو ہے لڑائی جھگڑا، ایک آفت مچی ہوئی رہتی ہے، لیکن اس کی طرف نہیں توجہ جائے گی۔ آپ فلانی چیز کھائیں گے، فلانی چیز پہنیں گے، فلاں طریقے سے رہیں گے، فلاں نعرہ لگائیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اور آزادی بھی ایسی ہے جو
ہمارے قرآن اور حدیث اور اسلام کے ساتھ مربوط ہے۔ ہمارا اللہ جو کہتا ہے جس نے پیدا کیا ہم کو، آپ کو، سب کو، اور جس نے کتاب ہدایت دی ہے صرف جو ہے ہم ہی کو نہیں، وہ ھدی للناس ہے، پورے لوگوں کے لیے، کوئی نہ استفادہ کرے یا ہم ان تک نہ پہنچا سکے یہ ہماری کمی ہے، لیکن وہ کتاب جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں، ہر قوم کے لیے وہ نبی ہیں، مانے نہ مانے، نہیں مانیں گے تو اس کا اثر وہ خود ہی دیکھیں گے۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک اگر کوئی نہیں مانتا ہے یہ کتاب ہدایت ہے، دستور ہے، سب کے لیے ہے، جو اختیار کرے گا، ایمان لائے گا تو اس کے لیے جو ہے دونوں جہاں کی سربلندیاں ہوں گی اور رب العزت والجلال کی رضا حاصل ہوگی، اور نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا بھی طریقہ اختیار کر رکھا ہے، دوسرا گھر بھی بنا رکھا ہے جو فاسقین کے لیے ہے، جو کافرین کے لیے ہے، جو منافقین کے لیے ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حدیث میں جو ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ معجزات نبوی میں سے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال، کہ اے لوگو بھلائی کا کام جلدی جلدی کر لو، سبقت کرو، آگے بڑھو جلدی سے۔ اور فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل، کہ اعمال جو ہے جتنے جلدی ہو سکیں بھلے کام کر لو، کیونکہ فتنے آنے والے ہیں، اور ایسے فتنے آنے والے ہیں جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، اندھیری رات کا ایک ٹکڑا، رات تو یوں ہی اندھیری رہتی ہے، لیکن اس کو ارشاد فرمایا گیا کہ فتنا کقطع اللیل، جیسے تاریک رات ہوتی ہے اس طرح کے فتنے آئیں گے۔ تو ان فتنوں میں کیا ہوگا؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، دن کو آدمی جو ہے مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ صبح کو مومن رہا اور شام کو کافر ہو گیا، اور شام کو مومن ہوگا، شام کو مومن اگر رہا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وجہ کیا ہوگی؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو ٹکوں کے بدلے جو ہے بیچے گا، ٹکوں کے بدلے میں اتنا پیسہ لے لو، ہمارے لیے نعرہ لگا دو، فلانے چیز کا نعرہ لگا دو، فلانا کام کر دو، رشوت کا کام کر دو، چوری کا کام کر لو، کسی کا غصب کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس کا دین چلا جائے گا، وہ بیچ رہا ہے گویا۔ بہت سے ہم میں سے کرتے پاجامے ٹوپی والے ہیں جو یہ نہیں سمجھ رہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، چند پیسوں کے لیے بک رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، حالانکہ صراط مستقیم ایک ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ ہمارا یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستے مت اختیار کرنا، دائیں بائیں ان کے راستے مت اختیار کرنا، کیونکہ اس کی وجہ سے تم راستہ بھٹک جاؤ گے اور اللہ کی ناراضگی کا موجب بنو گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان فتنوں کے زمانے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فلا چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کہا عذاب جہنم سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، لڑائی جھگڑے سے پناہ مانگو، اور فرمایا کہ عبادت کو اختیار کرو۔ اس وقت ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ اللہ کی طرف انسان رجوع کرے کہ اللہ یہ حالات آپ ہی نے ڈالے ہیں اور یہ آپ ہی ٹال سکتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے فوری طور پر۔ جب بھی ذرا سی تیز آندھی چلتی تھی یا بدلی ہو جاتی تھی، سخت بدلی ہو جاتی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف بھاگتے تھے، مسجد کی طرف بھاگتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب الہی ہو اور اس میں جو ہم ہلاک و برباد کر دیے جائیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس وقت حالات ایسے ہی ہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے فتنے ہی آ رہے ہیں۔ ان فتنوں میں جو ہے صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ اے میرے پیارے حبیب، ہمیں پتہ ہے جو یہ کفار آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ قرآن یہ گڑھ رہا ہے، یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ فلاں ہے، ڈھکاں ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آگے جو ہے نسخہ بتایا کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔
فرمایا کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، جواب مت دیجئے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور سجدے میں چلے جائیے، کیونکہ سجدے میں جب جائیں گے تو رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ تو یہ نسخہ الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نسخہ دیا ہے کہ مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت، ابتلا کے وقت انسان جتنی جلدی ہو سکے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آفات اور بلیات اور مصائب سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے طرف رجوع کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شمار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔